بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اردو ناول ساور فرائڈ. آج جو ناول ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مجازی سے حقیقی تک، جسے لکھا صوفیہ آفرین نے، جسے پڑھا سدرا شہباز نے. مزید ناولز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. چلتے ہیں پارٹ نمبر 10 کی جانب. دیگر ٹلی تے شاماں پئیاں تے لوگ گھراں نوں آئے، پر او نہیں آئے او پڑھتے محمد جڑے اپ ہتے دفنائے. ٹر گئے یار محبتاں والے تے نال لے گئے ہاسے، یار محمد دل نہیں لگدا او جائے کیڑے پاسے. آج ہر طرف خوف کا عالم تھا. ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنے والی انمول 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن نے آج اپنے پھول جیسے بھائی کو رخصت کیا. ایک نوجوان کا جنازہ آج اس گھر سے نکلا تھا. سب کے دلوں پر قیامت گزر رہی تھی. آفٹر 1 ویک. اچھا ماما، میں جا رہی ہوں. صبح ہی صبح وہ اپنا کالج بیگ لے کر لاؤنج سے باہر چلی گئی. ناشتہ تو کرتی جاؤ. پیچھے سے ماں کی آواز آئی تھی. وہ تب تک جا چکی تھی. پتہ نہیں یہ لڑکی بھی نہ ہواؤں میں اڑتی رہتی ہے. مجال ہے کہ کبھی کوئی بات بھی سن لے. ماں نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا تھا. ہاشم صاحب مسکرائے اور اٹھ کر چلے گئے. وہ اپنا ناشتہ مکمل کر چکے تھے. مما، بیچاری انمول، پتہ نہیں کیا گزری ہوگی اس کے دل پہ. جوان بھائی چھوڑ کے چلا گیا. معصومہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا تھا. ہائے، بس یہی زندگی ہے انسان کی. بس بیٹا دعا کیا کرو، اللہ ظالموں کے حوالے نہ کرے. ایسے جوان بیٹے کا گھر سے جنازہ نکلے اور دکھ نہ ہو. شکر ہے اس کی ماں نہیں تھی، ورنہ اس کا کیا حال ہوتا. مائیں اتنی محنت مشقت سے اولاد کو جوان کرتی ہیں اور پال پوس کر بڑا کر کے جب اس طرح چھوڑ جائے تو بس قیامت ہی ہوتی ہے. ایک ماں کے لیے اس کی اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے. بس اللہ مغفرت کرے اس کی. افسوس بہت ہوا ہے. بس جو اللہ کو منظور. وہ یہ کہتی ہوئی اٹھ کے چلی گئیں. معصومہ اپنے ناشتے پر نظریں جما کے بیٹھی رہی. وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے. حماد کا ہاتھ فرحاد کے کندھے پر تھا. بس کرو فرحاد، جو اللہ کو منظور، اسی میں بہتری ہوگی. حماد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اس کے مرنے کا. جو ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے. فرحاد یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا. ایسے کیوں کہہ رہے ہو فرحاد؟ وہ بھائی تھا تمہارا. حماد بھی تب تک کھڑا ہو گیا تھا. اسی بات کا تو افسوس ہے کہ وہ میرا بھائی تھا. اچھا ہی ہوا کہ مر گیا، ورنہ پتہ نہیں اور کیا کیا کرتا. فرحاد کا لہجہ اس بار کافی تلخ تھا. کیوں؟ ایسا کیا کیا اس نے؟ حماد کافی حیران ہوا. فرحاد پیچھے پلٹا اور حماد کی طرف دیکھنے لگا. فرحاد کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے کتنی بے گناہ لڑکیوں نے خودکشی کی. یہ اتنا ذلیل کرتا رہا سب کو اور میں بے خبر رہا. آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں تھیں نا. یہ ان کے جذبات سے کھیلتا رہا، بے وقوف بناتا رہا سب کو. اپنا ٹائم اچھا گزارنے کے لیے اوروں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلتا رہا. ایسے لڑکوں کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے. مجھے میری ماں نے عزت کرنا سکھایا، نہ کہ عزتوں کو نیلام کرنا. میں کسی کی عزت خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا حماد. اگر مجھے اس کے مرنے سے پہلے بھی یہ بات پتہ چل جاتی نا کہ اس کی وجہ سے کتنی معصوم بیٹیوں کی جانیں گئی ہیں، تو میں بھی اس کو مار ہی دیتا. یہ تو اس کے کمرے میں الماری میں ہر بات کا ثبوت موجود تھا. یہ ان لڑکیوں کے مرنے سے پہلے کی بھی ویڈیوز کو مذاق بناتا تھا. شرم آتی ہے مجھے کہ یہ میرا بھائی تھا. فرحاد یہ کہتے ہوئے رو رہا تھا. حماد جو خاموش کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور فرحاد کو سہارا دیا اور اسے بٹھایا. آفٹر 1 منتھ. شام کا اندھیرا چھانے والا تھا. وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ لیے گھر کے لان میں ٹہل رہے تھے. آج انمول کے چہرے پر
واقعی مسکراہٹ تھی۔ انمول ایک جگہ پر رکی اور حماد کا ہاتھ تھاما۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے نا، اتنی تکلیف دی تمہیں، اتنا اگنور کیا، سب غلطیوں کے لیے سوری، مجھے معاف کر دینا حماد۔ میں واقعی اس وقت ہوش میں نہیں تھی، میری آنکھوں پر ایک ہی انسان کی پٹی بن گئی تھی۔ میں مایوس ہو گئی تھی، شاید میں بھول گئی تھی کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ غلط نہیں کرتا، وہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ میں واقعی اس وقت ہوش میں نہیں تھی، میری آنکھوں پر ایک ہی انسان کی پٹی بن گئی تھی۔ میں مایوس ہو گئی تھی، شاید میں بھول گئی تھی کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ غلط نہیں کرتا، وہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ واقعی زندگی کسی ایک انسان پہ رک نہیں جاتی، اگر اس کے جیسے بے وفا لوگ ہیں اس دنیا میں تو حماد کی طرح اچھے بھی بہت ہیں۔ مجھے معاف کر دینا۔ انمول نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے معافی مانگی اور اس کے سینے پہ سر رکھا۔ حماد نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ آج وہ دونوں واقعی بہت خوش تھے۔ اللہ نے انمول کو ایک ایسے خودغرض انسان سے بچا لیا جو مجبوریوں کا بہانہ بنا کر چھوڑ گیا، جو حالت سے ڈر کر بھاگ گیا، لیکن اس کے بدلے میں اسے حماد جیسا پیار کرنے والا ایک ایسا انسان ملا جو اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے حالات سے مقابلہ کرنا جانتا ہے۔ آج پہلی بار وہ ہنسی خوشی سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ فرحاد اور زہرا کی مسکراہٹ، حماد اور انمول کی لبوں کی ہنسی آج واقعی لگا تھا کہ وہ دل سے خوش ہیں۔ حسن انمول کے ساتھ بیٹھا ہوا اسے ہمیشہ کی طرح چھیڑ رہا تھا۔ حماد بیڈ پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا اور انمول اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ حماد مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ آ لے کے چلوں تجھ کو ایک ایسے دیس میں، ملتی ہیں جہاں خوشیاں پریوں کے بھیس میں، ہو چاند چاہے آدھا ہو پھر بھی روشنی، امید جو نہ ٹوٹے ہر بات ہے بنی، راتوں کے سر سے نکلے صبح کی راہ گہی، لوری تجھے سناؤں بچپن کی ایک میں، ملتی ہے جہاں خوشیاں پریوں کے بھیس میں آسمان کو کھڑکیوں سے گھر میں لائی ہوں، سارے کے سارے تارے یہاں چن کے لائی ہوں، سپنوں میں رنگ من کے یوں ہی بھرتی آئی ہوں، ہر درد بھول جاؤں یوں ہی کھیل کھیل میں، ملتی ہیں جہاں خوشیاں پریوں کے بھیس میں، آ لے کے چلوں تجھ کو ایک ایسے دیس میں، ملتی ہیں جہاں خوشیاں پریوں کے بھیس میں۔ انمول کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور حماد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حماد نے سوچوں سے باہر نکلتے ہی ایک لمبا سکون کا سانس لیا۔ عشق حقیقی کی طاقت نے ان دونوں کو ملا دیا تھا۔ وہ انمول جو کسی ایسے انسان کو دل میں لیے بیٹھی تھی جو اپنی مستی میں مست اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ عشق حقیقی جب بھی اس کے دل میں جاگا اس نے سکون ہی سکون محسوس کیا۔ اللہ نے اسے ایک ایسا ہمسفر دیا جو واقعی اس کی قدر کر سکتا تھا۔ بے شک عشق حقیقی ہی سب کچھ ہے۔ انمول نے اگر مجازی کو کھویا تو اس کے دل میں عشق حقیقی جاگ اٹھا اور اسے حقیقی نے ہی خوبصورت ہمسفر سے ملایا۔ صحیح کہتے ہیں، کوئی مجازی پہ رک گیا اور کسی نے حقیقی کو پا لیا۔ یہ ناولٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔